بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس استصحاب کی حجیت پر جس چیز کو دلیل شمار کرتے ہیں وہ ہے سنت، یعنی سنت سے جو ہے وہ اس استصحاب کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اجماع ہو یا عقل ہو یا من باب ظنون ہو، وہ جو ہے دلیلیں ایسی ہیں کہ جو ہم استصحاب کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، بس روایات کو لاتے ہیں اور روایات سے ثابت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی اگر ہم فعل کو دیکھتے ہیں اور ان کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی کلام سے جو چیز برداشت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے یقینی ہوتی ہے اور بعد میں اسی یقینی کے متعلق شک ہوتا ہے کہ آیا وہ حالت اب بھی ہے یا اب باقی نہیں ہے، تو امام علیہ السلام جو ہے وہاں پہ حکم لگاتے ہیں کہ لا تنقض الیقین بالشک ابدا ولکن انقضہ بیقین آخر، یعنی شک کو جو ہے وہ یقین کو کبھی بھی شک کے ذریعے سے نہیں توڑا جا سکتا ہے، ہاں اگر یقین کو توڑنے کے لیے کوئی اور یقین اس کے مقابل میں آ جاتا ہے تو پھر پہلا والا یقین جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ آج ہے نہیں، انہوں نے دو روایات جو ذکر کی ہیں جن کو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، باقی احادیث آگے ہیں۔ تو پہلی جو روایت ہے وہ صحیح ہے زرارہ اولا، کہ زرارہ کی جو پہلی روایت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ زرارہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں امام علیہ السلام سے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک بندے کو یقین تھا کہ اس نے وضو کیا ہے، اب وضو کرنے کے بعد وہ ایک طرح سے سو گیا ہے، یعنی ظاہری طور پر لگتا ہے کہ وہ سو گیا ہے، ایسا سویا ہے کہ مثلا اس کو اونگ آ گئی ہے تھوڑی سی، یا دو طرح سے جو ہے دو اونگیں اس کو آ گئی ہیں، تو آیا اونگ آنے کی وجہ سے اس کا جو یقینی وضو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے؟ نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زرارہ، کبھی لگتا ہے کہ آنکھیں سو گئی ہیں، یعنی اونگ آ جاتی ہے تو یقیناً آنکھ جو ہے وہ سو جاتی ہے، لیکن دل اور کان نہیں سوتے ہیں، کان جو ہے وہ آوازوں کو سنتے رہتے ہیں، دل بھی جو ہے وہ بیدار رہتا ہے، انسان کا عقل جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ جو ابھی حالت بیداری میں جو چیزیں عقل درک کرتی ہے فقط آنکھوں کے سو جانے کی صورت میں بھی ان کو اب بھی درک کر رہی ہوتی ہے، تو فقط اونگ آ جانے کی وجہ سے جو ہے کہ جب دل اور کان نہ سوئے ہوں تو وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر اس کے پہلو میں کسی چیز کو حرکت دی جاتی ہے اور پھر بھی اونگ کی حالت میں اسے پتہ نہیں چلتا ہے اس حرکت کے بارے میں، تو آیا اب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، اب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ سو گیا ہے، چونکہ پہلے اس کو حالت وضو کا یقین تھا، تو اب جب کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے کہ جو اس کے وضو کے نقض کرنے کا سبب بنے، تو وہ وضو اب بھی اپنی حالت پر باقی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ وَلَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ، کہ کبھی بھی یقین کو شک کے ذریعے سے نہیں توڑا جاتا، وَإِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخر، اگر اسے توڑنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور یقین درکار ہوگا کہ جو اس کے مقابل میں قرار پائے گا۔ اب یہاں پر واضح طور پر امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ کلیہ یہاں پہ بتا دیا ہے، یہ فقط وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے، البتہ کوئی یہ اشکال نہ کرتا پھرے کہ اس کا تعلق تو مورد وضو سے ہے، یہاں پر امام علیہ السلام نے جو الیقین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ یقین عہد ذکری والا نہیں ہے، بلکہ یہ یقین پر جو الف لام ہے وہ جنس کی ہے، کہ جہاں کہیں پر یقین حاصل ہو جائے تو وہ یقین شک کے ذریعے سے نہیں ٹوٹتا۔ بس اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو استصحاب ہے ابقاء ما کان علی ما کان، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک من باب روایات حجت ہے۔ دوسری ایک روایت یہاں پہ جو زرارہ کی ہے وہ بیان کی جاتی ہے اسی باب میں، کہ جو استصحاب کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے علماء متاخرین پیش کرتے ہیں کہ جو روایت جو ہے وہ
چند سوالوں اور جوابوں پر مشتمل ہے۔ روایت ایک طرح سے تھوڑی سی طولانی ہے، لیکن صاحب کتاب نے اس کے ایک خاص حصے کو کٹ کر کے یہاں پر جسے تقطیع احادیث بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ایمان انوفی میں مطلب پر جو حصہ دلالت کر رہا تھا صاحب کتاب نے فقط اسی کو ہی ذکر کیا ہے۔ سوال کرتے کرتے راوی جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ اگر میرے کپڑے پر کوئی نکسیر کا خون لگ جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی منی کا قطرہ لگ جاتا ہے، اب مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ قطرہ کہاں پہ لگا ہے، اب میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ پانی بہاؤں، لیکن میں نے پھر جو ہے وہ اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ دی اور بھول گیا کہ اس پہ کوئی نکسیر کا خون لگا ہوا تھا یا اس پہ منی وغیرہ۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھائی یہ جو کپڑا جس کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے یہ تو نکسیر والے خون کے ساتھ متنجس ہو چکا تھا، یا تو اس پہ تو جو ہے وہ منی لگ چکی تھی، تو نجس کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ نماز کیسے ہوگی؟ تو اب میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تعید الصلاۃ و تغسل ہو، جو نماز پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ کرے گا اور کپڑے کو جو ہے دھوئے گا تاکہ پھر آنے والی نماز جو ہے وہ پاک کپڑے کے ساتھ تو پڑھ سکے۔ اب پھر جو ہے وہ راوی اپنی اسی بات کو آگے تسلسل اور ادامہ دیتا ہے اور چلاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ یہ یقین ہے کہ وہ نجاست کہیں نہ کہیں پر لگی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں نے اسے ڈھونڈا ہے لیکن وہ مجھے نہیں ملی ہے۔ اب یہاں پر پھر میں نماز میں مشغول ہو گیا ہوں، اب نماز پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے کہ وہ کہاں پہ تھی۔ اچھا ہاں، کہتا ہے کہ ہاں یہاں پہ لگی ہے۔ اب اس صورت میں بھی امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تغسل ہو و تعید، چونکہ تجھے یقین تھا کہ نجاست لگی ہے، اگرچہ تجھے نظر نہیں آئی کہ کہاں پہ لگی ہے، اب نماز پڑھ لینے کے بعد تجھے نظر آ گئی ہے، تو اب اس اعتبار سے جس کپڑے کے ساتھ تو نے نماز پڑھی ہے نماز بھی دوبارہ پڑھے گا اور اس نماز کا جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ اب جو راوی ہیں اب وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سوال کو بدل کر پیش کرتا ہے، جو ہمارا معنی نفی جو سمجھانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب مجھے ظن ہے، یقین نہیں ہے کہ کوئی نجاست، کوئی نکسیر کا خون یا کوئی منی جو ہے میرے کپڑے پہ لگی ہے، ظن ہے، مجھے یقین نہیں ہے۔ اب مجھے ظن ہے کہ لگی ہے، میں نے ڈھونڈا ہے، اب ڈھونڈنے پر بھی مجھے نہیں ملی۔ اب جب نہیں ملی ہے تو میں نے، میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے اسی کے ساتھ مثلا نماز پڑھ لی ہے۔ جب نماز پڑھ لی ہے تو اب میں نے دیکھی ہے کہ وہ وہاں پر ہے، اب کیا کروں؟ یعنی نماز کا جو پڑھ لی تھی، نماز کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں کہیں پہ جا رہا تھا، باہر نکلا ہوں، تو اب مجھے وہ کہیں پر جو ہے یہ چیزیں لگی ہوئی نظر آ گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کپڑے کے ساتھ انہیں نماز پڑھی ہے اس کو دھوئے گا، دھونا اس پر واجب ہے تاکہ اگلی جو نمازیں ہیں اس کو پاک حالت میں پڑھیں، لیکن جو تو نماز پڑھ چکا ہے نا اس کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اب راوی سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ پہلی دو صورتوں میں کہ جب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا بھی دھوئے گا اور نماز کا بھی اعادہ کرے گا، لیکن اس صورت میں آپ نے فرمایا ہے کہ کپڑے کو تو دھونا واجب ہے آئندہ نمازوں کے لیے، لیکن دوبارہ یہ جو نماز پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، یہ کیوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ جو آخری کیفیت نے بتائی ہے کہ مجھے ظن تھا کہ شاید لگی ہے اور پھر تو مشغول ہو گئے اور بعد میں تجھے کہیں پر مل گئی ہے، تو چونکہ یہاں پر تیری جو حالت سابقہ تھی وہ طہارت تھی، یعنی تجھے یقین تھا کہ میں طاہر ہوں لیکن ظن ہوا کہ شاید لگی ہے، لیکن جو پہلی والی صورتیں تھیں ان میں تجھے یقین تھا کہ نجاست لگی ہوئی ہے لیکن ملی نہیں ہے، بعد میں مل گئی ہے، تو پہلی صورتوں میں جو تیرے حالت سابقہ تھی وہ اس بات پر تھی کہ تجھے یقین تھا کہ جو ہے وہ نجاست لگی ہے، اس لیے میں نے حکم دیا ہے کہ نماز کو بھی جو ہے وہ دوبارہ پڑھے گا اور کپڑے کو بھی پاک کرے گا، لیکن یہ جو موجودہ کیفیت اور حالت ہے یہاں پر تجھے طہارت کا یقین ہے اور نجاست کا ظن ہے، بس اس اعتبار سے اگر تجھے بعد میں کوئی نجاست نظر آ جاتی ہے تو وہ نجاست تیری پڑھی گئی نماز پر اثر انداز نہیں ہوگی، نماز درست ہے، البتہ آئندہ نمازوں کے لیے اس کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر جو ہے امام علیہ السلام نے چونکہ ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے، استدلال انشاءاللہ جو ہے وہ کل کریں گے، آج فقط اسی آیت کے ترجمے تک ہی پہنچیں گے۔
تو یہاں پر بس دونوں روایات کا لب لباب اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں حالت سابقہ کا یقین ہے اور بعد میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا اب وہ یقینی کیفیت باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اسی یقینی کیفیت کا اجرا کریں گے، چاہے وہ نجاست کے متعلق ہو تو نجاست کا، اگر طہارت کے متعلق ہے تو طہارت کا، اور انہیں سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، انہی کو نافذ کیا جائے گا۔ ترجمہ بہت آسان ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ، جو علماء متاخرین ہیں، فقد استدلوا بالاخبار، انہوں نے جو ہے وہ اس استصحاب کی حجیت پر اخبار کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ وَأَوَّلُ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهَا الشیخ الجلیل الحسین بن عبد الصمد، سب سے پہلے جنہوں نے اس استصحاب کی حجیت پر روایات کے ذریعے سے استدلال کیا ہے وہ جناب شیخ جلیل حسین بن عبد الصمد ہیں، کہ جو جناب شیخ بہاؤالدین عاملی کے والد محترم ہیں۔ فی کتابہ المعروف، انہوں نے اس استدلال کو، یعنی شیخ جلیل حسین بن عبد الصمد نے اپنی مشہور کتاب العقد الطہماسبی کے اندر، العقد الطہماسبی کے اندر اس استدلال کو نقل کیا ہے۔ یہ ان کا استدلال جو ہے وہ چاند ایک روایات پر مشتمل ہے، کہ جن میں سے سب سے پہلی روایت جو ہے وہ صحیح ہے زرارۃ الاولیٰ۔ روا شیخ الطوسی باسنادہ، جناب شیخ طوسی جو ہے وہ مختلف تسلسل روایات، تسلسل جو ہے وہ اسناد کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں روایت کو، کہ جنہوں نے عن الحسین بن سعید عن حماد، حسین بن سعید سے، انہوں نے جو ہے وہ حماد سے، انہوں نے حریث سے، اور انہوں نے جو ہے وہ زرارہ سے، اور زرارہ کہتا ہے کہ قلت لہو، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، الرجل ینام وهو علی وضوء، ایک بندہ اس حالت میں سو جاتا ہے کہ وہ حالت وضو پر تھا، اتوجب الخفقۃ والخفقتان علیہ الوضوء، کیا ایک اونگ یا دو اونگ اگر اس کو آ جاتی ہے تو کہ یا اونگ کا آنا اس پر وضو کو واجب قرار دیتا ہے یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا زرارہ، اے زرارہ، قد تنام العین ولا ینام القلب والوزن، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن جو دل ہوتا ہے وہ نہیں سوتا ہے، اسی طرح جو کان ہوتے ہیں وہ نہیں سوتے ہیں۔ فَإِذَا نَوْمَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ، اگر تینوں سو جائیں، یعنی اگر آنکھ بھی سو جاتی ہے، دل بھی سو جاتا ہے، اور کان جو ہے وہ بھی سننے سے قاصر رہتے ہیں، کانوں کو بھی سنائی نہیں دیتا ہے، وہ بھی سو جاتے ہیں، اس صورت میں وضو واجب ہوتا ہے۔ فقط خفقہ اور خفقتان کی، جس سے آنکھیں سو جاتی ہیں، اس سے وضو جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ قل، تو پھر میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فَإِنْ حُرِّكَ عَلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، اگر اس کے پہلو میں کسی چیز کو حرکت دی جائے کہ اسے پتہ نہ چلے اس حرکت کے بارے میں کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں، اب بھی آیا وضو باطل ہوگا یا نہیں؟ قال لا، امام علیہ السلام نے فرمایا نہ، ایسی کنڈیشن میں بھی وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ حتی یستیقن انہ قد نام، تب تک وضو باطل نہیں ہوگا جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ وہ سو چکا ہے۔ حتی یجیء من ذالک امر بین، یہاں تک کہ اس کو واضح طور پر اور آشکار طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ وہ سو چکا ہے۔ وَإِلَّا، اگر اس کے پاس امر بین نہ ہو، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، تو پس اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اب بھی حالت وضو پر ہے۔ وَلَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ، اب یہاں پر امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے کہ کبھی بھی یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو۔ وَإِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخر، اگر یقین ٹوٹتا ہے تو وہ مقابل میں ایک اور یقین کی وجہ سے ٹوٹے گا، شک کی وجہ سے جو ہے وہ یقین نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ تو روایت ہوگی، یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے معنی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ وجہ الدلالہ ان المورد وان کان هو الوضوء، اگرچہ یہاں پر جو راوی امام علیہ السلام سے جس مسئلہ کے متعلق جو ہے وہ پوچھ رہا ہے وہ وضو ہے، ٹاپک اس کا اور موضوع وضو ہے، لیکن لیکن امام علیہ السلام نے یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ وَلَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ، کہ کبھی بھی یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو، یہ الی آخر ہی
کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے ظاہر فی انہ قضیۃ کلیۃ طبقت علی مورد الوضو، فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایک قاعدہ کلیہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا انطباق اور جس کی تطبیق اور جس کا صادق آنا اور فٹ آنا مورد وضو پر بھی ہے، یعنی ہے قاعدہ کلیہ لیکن یہ مورد وضو پر بھی چونکہ منطبق آتا ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے یہاں پر بھی اس کو ذکر فرما دیا ہے۔ فلا فرق بین الشک فی الوضوء وغیرہ ہی، پس اس اعتبار سے جو قاعدہ کلیہ ہے یہ ہر جگہ پہ فٹ آتا ہے، چاہے وہ وضو کا مورد ہو چاہے غیر وضو کا مورد ہو۔ وَإِنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ الْيَقِينُ لَامُ الْجِنْسِ لَلْعَهْدِ، فرماتے ہیں کہ الیقین پر وَلَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ، یہاں پر جو الف لام ہے یہ لام جنس ہے نہ کہ لام عہد ذکری۔ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِأَمْرٍ ارتِكَازِيٍّ، پس اس پر یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر جو امام علیہ السلام نے علت بیان کی ہے کہ یقین کبھی بھی شک کے ذریعے سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ گویا کہ ایک امر ارتکازی ہے کہ جو سائل کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ وہ کیا ہے امر ارتکازی؟ وَهُوَ عَدَمُ نَقْضِ مُطْلَقِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، کہ جو بھی یقین ہوتا ہے وہ شک کے ذریعے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ لا خصوص الیقین بالوضو، بس یہاں پر جو یقین ہے اس کا تعلق فقط وضو والی مورد سے نہیں ہے کہ کوئی آ کر اشکال کرے کہ اس سے فقط وضو والے مورد کو تو چلو ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ بس یہاں پر امام علیہ السلام ایک عمومی جو ہے وہ اور کلی بات کر رہے ہیں، تو اس کلی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو حالت سابقہ میں کسی مسئلے پر یقین ہو اور بعد میں اسی مسئلے کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ حالت اب باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو اب بھی اس حالت سابقہ کو باقی رکھا جائے گا اور ابقاء و ماکان علی ماکان کو جاری کرتے ہوئے یہاں پر روایات کی روشنی میں قاعدہ استصحاب کو ثابت کیا جائے گا۔ دوسری روایت ہے صحیح زرارہ ثانیہ، روا شیخ فی تہذیب، جناب شیخ طوسی نے کتاب تہذیب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، کس سے؟ ان زرارہ، جناب زرارہ سے روایت نقل کی ہے کہ روایت مفصلہ، جو ایک تفصیلی روایت ہے، تشتمل علی اسئلۃ واجبہ، کہ جو بہت سارے سوالوں اور جوابوں پر مشتمل ہے، لیکن ونحن ننقل مقاطع منہا، ہم اس میں سے ایک ٹکڑے کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ سائل سوال کرتا ہے امام علیہ السلام سے کہ اصاب الثوب دم رعاف یا رعاف، کہ میرے کپڑے پر نکسیر کا خون لگا ہے، وغیر ہی، یا اس کے علاوہ کوئی اور خون لگا ہے، او شیء من منی، یا مثلا جو ہے وہ منی کے قطرات میں سے کوئی ایک قطرہ جو ہے وہ میرے کپڑے پہ آیا ہے، فعلمت اثرہ الی ان اصیب لہ الماء، پس میں اس کی جگہ کو بھی جانتا ہوں کہ یہاں پہ لگا ہے اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اس پہ پانی بہاؤں گا، فاصبتو، بس میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بہانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وحضرت الصلاۃ، میں کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، بعد میں جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نماز میں چلا گیا، ونسیت ان بثوب شیئا، اب مجھے بھول گیا کہ میرے کپڑے پر کچھ نکسیر کا خون یا کوئی اور خون یا کوئی منی وغیرہ لگی تھی، اس بات کو میں سرے سے ہی بھول گیا، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھ لی، ثم انی ذکرت بعد ذلک، پھر نماز پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ہاں یہ کپڑا تو میرا نجس تھا، تو اب میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تعید الصلاۃ وتغسلہ، کہ یہاں پر جو نماز پڑھ چکا ہے اس کا بھی اعادہ کرے گا، وتغسلہ، اور کپڑے کو بھی آئندہ نمازوں کے لیے اور اس نماز کے لیے پاک کرے گا۔ قل، تو اب یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، فإنی لم أكن رأيت موضعه، اب یہاں پر میں نے اس نجاست کے موضع کو نہیں دیکھا، اس کے مقام اور جگہ کو نہیں دیکھا، وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیہ، مجھے پتہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پر لگی ہے، لیکن میں نے اس کو طلب کیا، تحقیق کی، جستجو کی، تلاش کی، لیکن میں اس کو پانے میں کامیاب نہ ہوا، فلما صلیت، لیکن جب میں نے نماز پڑھ لی اسی کپڑے کے ساتھ، تو وجدتہ، بعد میں میں نے اس کو پا لیا کہ اچھا ہاں یہاں پہ لگی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ قال، امام علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا تغسلہ وتعید، کہ یہاں پر بھی کپڑے کو بھی دوبارہ پاک کرے گا اور نماز کا بھی اعادہ کرے گا۔ قل، تو اب یہاں پر پھر میں نے تھوڑا سا سوال کے انداز کو بدلا، فَإِن ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، اگر مجھے ظن ہے کہ نجاست لگی ہے،
لیکن ولم ادیقن ذالک مجھے اس کے لگنے کا یقین نہیں ہے، فنظر تو فلم ارشین میں نے تحقیق کی کہ پتہ نہیں لگی ہے، اب کہاں پہ لگی ہے، میں نے جستجو کی، دیکھا ادھر ادھر کپڑے کو تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، ثم صلیت تو پھر جب نظر نہیں آیا تو میں نے اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لی، فرأیت فیہ جب میں مسجد سے مثلا باہر نکلا تو اچھا ہاں یہاں پہ تو لگی ہوئی ہے، میں نے دیکھ لیا، اب میں کیا کروں؟ فرمایا تغسلہ ولا تعید الصلاۃ، یہاں پر تو اس کپڑے کو آئندہ نمازوں کے لیے تو دھوئے گا، لیکن جو نماز پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ قلت لما ذالک، پھر میں نے امام علیہ السلام سے یہاں پر سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِّن طَهَارَتِكَ، چونکہ پہلے تجھے اپنے طاہر ہونے کے متعلق یقین تھا، ثم شککتا پھر تجھے شک ہوا کہ آیا اب وہ میرے پہلے والی طہارت ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، چونکہ تجھے ظن ہوا ہے کہ نجاست لگی ہے، ظن ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تجھے پہلے والی طہارت کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ اب جب تجھے حالت سابقہ میں طہارت کا یقین تھا اور بعد میں شک ہوا ہے، فَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَنقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا، بس یہاں پر اب تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اپنے اس یقین کو شک کی مدد سے توڑو۔ بس یہاں پر امام علیہ السلام نے روایت کے آخر میں ایک قاعدہ عمومی، ایک قاعدہ کلی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین ہو، اگر نجاست کا یقین ہے تو پھر بعد میں شک ہو جاتا ہے، جس طرح پہلی والی روایت کا ٹکڑا ہے، تو یہاں پر اجرائے نجاست ہی ہوگا، یعنی نجاست والا حکم ہی جاری ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ حالت جو یقینیہ تھی وہ نجاست کی ہوئی تھی، بعد میں اس نے ڈھونڈا، اسے نہیں ملا اور بعد میں مل گیا ایک ٹائم گزرنے کے بعد، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چونکہ حالت سابقہ یقینی تھی، پس اس اعتبار سے نماز کا بھی ادا کرے گا اور کپڑے کو بھی پاک کرے گا۔ لیکن یہ جو آخری صورت ہے یہاں پر اسے حالت سابقہ میں طہارت کا یقین ہے، جو ظن ہوا ہے، جو شک ہوا ہے وہ اسی طہارت کے متعلق ہے، پس اس اعتبار سے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اب یہاں پر اگر نماز پڑھ لی ہے تو نماز کا اعادہ نہیں ہوگا، البتہ کپڑے کو آئندہ نمازوں کے لیے پاک کرنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔